شام میں حضرت عمار یاسر، حضرت اویس قرنی، حضرت حجر ابن عدی کے روزوں کی طرف جو غلط نگاہیں اٹھیں، حضرت حجر وادی عذرا میں روک لیے گئے، دربار شام تک پہنچ نہ پائے۔ جمعہ کا دن تھا، سنگینوں کی زد میں، تلواروں کی چھاؤں میں، موت کی تصویروں کے ساتھ ان کو مسجد میں پیش کیا گیا۔ پیش نماز سے پہلے حکم دیا گیا کہ وہ اس خوف کے عالم میں منبر پہ جائیں تاکہ خوف کے عالم میں شاید ڈر جائیں، اور اس کے بعد علی کے خلاف تبرہ جو شام میں ہوا کرتا تھا وہ بھی پڑھیں۔ ان کو منبر کے دونوں طرف پانی رکھا گیا، ایک طرف کھولتا ہوا پانی، ایک طرف ٹھنڈا پانی۔ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، ان کی آنکھیں پگھل گئیں، آنکھوں کی چربیاں پگھل گئیں، اور اس کے بعد نکال کے سنگینوں سے منبر میں بٹھایا گیا۔ بتاؤ اب علی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ حجر ابن عدی نے کہا، سلام ہو میرا اس علی پہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، سلام ہو اس علی پہ جو ساقی کوثر ہے، سلام ہو اس علی پہ جو والد شبیر و شبر ہے، سلام ہو اس علی پہ جو صاحب ذوالفقار ہے، سلام ہو اس علی پہ جو فاطمہ کا شوہر نامدار ہے، سلام ہو اس علی پہ جس نے میدان جنگ میں مسلح بچھا دیے، سلام ہو اس علی پہ جس نے خیبر کے دروازے کو انگلیوں پہ بلند کیا، سلام ہو اس علی پہ جس نے خندق کو فتح کیا۔ حضرت حجر کو سنگینوں سے اٹھا کے ٹھنڈے پانی میں ڈالا گیا، اور جب ٹھنڈے پانی میں ڈالا گیا تو وہ برف جیسا پانی وہاں سے پھر نکال کے منبر پہ رکھا گیا۔ کہا بتاؤ اب تو کچھ موت کا خوف آ گیا ہوگا، اب تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حجر نے کہا وہی جو کھولتے ہوئے پانی سے نکلنے کے بعد میں کہا تھا، سلام ہو اس علی پہ۔ حضرت حجر کو مسجد سے باہر لایا گیا اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ اب تم کو قید خانے میں رہنا ہوگا۔ حضرت حجر نے فوراً 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، کہا 1000 سلام ہو، 1000 کا درود ہو اس محمد پہ، اس رسول پہ جس نے آج مجھے وہ شرف عطا کیا کہ میں قید خانے میں جا کے علی والوں سے ملاقات کر لوں گا۔ شام کے قید خانوں میں سارے علی والے ایک ساتھ علی کا قصیدہ پڑھیں گے۔ حضرت حجر سے کہا گیا اب تم قید خانے میں نہیں ڈالے جاؤ گے، اب تم کو قبر میں ڈالا جائے گا۔ حضرت حجر نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ سلام ہو اس علی پہ جس نے مجھے وہ موقع دیا کہ قبر میں جا کے خود اپنے مولا علی سے میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت حجر سے کہا گیا اب تم نہیں، حضرت عمار یاسر کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کو شہید کیا گیا، زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اولین دور سے رسول کا ساتھ دیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حجر ابن عدی، حضرت عمار یاسر۔ رسول اسلام نے بھی جشن یاسین ہے، اس لیے میں جملہ کہہ دوں، رسول اسلام نے بھی پہلے افراد بنائے تھے تب اپنا مشن تیار کیا تھا، اس کے بعد میں وہ چلے تھے۔ تو حضرت حجر اس وقت کے اصحاب میں سے تھے۔ کون کہتا ہے اصحاب کی ہمدردی کرنے والے لوگ؟ حضرت حجر کو کہا گیا کہ اب قبر کھودے، انہوں نے کہا میں بھی قبر کھودوں گا، میرے بیٹے جوان فرزند تم قبر کھودو۔ فقیر شام گزرتا تھا، فقیر شام گزرتا تھا، حضرت حجر کا بیٹا مسکرا کے دیکھتا تھا، بس یا اور قبر کھودیں۔ قبر کھودی گئی۔ معلوم یہ ہوا آج بھی قبروں کا مذاق اڑانے والا شامی ہوتا ہے اور قبر اپنے لیے تیار کرنے والا علی والا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ان کو جب قبر میں ڈالا گیا تو کہا مجھے انہی زنجیروں کے ساتھ اس قبر میں ڈالنا تاکہ میں سرخرو ہو سکوں اور میرے بیٹے کا سر میرے سامنے قلم کرنا۔ ارباب ولا عجیب و غریب منزل ہے۔ آج 1400 سال کے بعد حضرت حجر ابن عدی کا لاشا جب نکالا جائے تب بھی چہرہ بتا رہا ہے جیسے علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ آئیے میں یہیں سے آفتاب شریعت کو آواز دوں گا کہ نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے، نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو۔ نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو، جو غاصبین فتق بھی ہیں اور صحابی بھی، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو، جو غاصبین فتق بھی ہیں اور صحابی بھی، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ آئیے عزیزوں، میں گزارش کروں گا اس محفل فضائل کو خطاب کرنے کے لیے آفتاب شریعت امام جمعہ والجماعت مولانا سید کلب جواز صاحب سے۔
کہ وہ تشریف لے آئیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید. ایک صلوات بھیج دے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات پہ دے آپ معلوم ہے کہ سیدھا دلی سے میں حاضر ہو رہا ہوں اور تھکن میں انتہا ہے کیونکہ یہاں لکھنؤ میں جس فلائٹ سے مجھے جانا تھا وہ کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ کینسل ہوئی تو 6 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑا. لکھنؤ ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے. اس کے بعد پھر فلائٹ ملی دہلی کی. پھر سیدھے بھائی جہاں مظاہرہ ہونا تھا وہاں پہنچے. پھر وہاں سے سیدھے پھر یہاں حاضر ہیں. تو بس 1 منٹ کا بھی کہیں پر آ کہ کہیں پر گنجائش نہیں تھی تو سیدھے یہاں پر حاضر ہیں. بہت مختصر ظاہر کہ آپ کا وقت لینا ہے. میرے بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ خدمت کر سکوں. مشہور معروف حدیث ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین. میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں. اللہ کی کتاب اور میرے عطرت اور میرے اہل بیت. جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے, ان دونوں کے دامن سے جب تک وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے. یہ وہ حدیث شریف ہے کہ جو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ متفق علیہ ہے کیونکہ مسلمانوں کا عام طور سے عقیدہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ اسی طرح سے معتبر ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت معتبر ہوتی ہے. یہ مسلمانوں عام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے سلسلے. تو یہ حدیث جب میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو جہاں تمام شیعہ کتابوں میں ہے وہاں صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم جو صحیح بخاری صحیح اور صحیح مسلم 2 کتابیں برابر سے جن کا نام لیا جاتا ہے. تو صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ کی اور میرے عطرت اور میرے اہل بیت. یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب تک ان کے دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک عجیب چیز ہے جو شاید کم بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اسی سے یہ راوی کی کون ہے؟ جناب زید ابن ارقم, مشہور صحابی رسول جناب زید ابن ارقم. یہ راوی ہیں صحیح مسلم میں. اس حدیث شریف کے راوی ہیں جناب زید ابن ارقم. اور عجیب چیز ہے کہ اسی صحیح مسلم میں جناب زید ابن ارقم سے پوچھا جا رہا ہے. دیکھ لیجئے جا کر, کوئی بھی کسی کو شک و شبہ ہو تو صحیح مسلم شریف میں جا کر دیکھ لیں کہ اسی میں جب جناب زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ جو آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو اس میں اہل بیت میں ازواج رسول شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے شکایت مجھ سے نہیں ہونا چاہیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم, صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف, ہر مسلمان کی زبان کے اوپر یہ 2 کتابوں کے نام ہیں. اسی میں جب جناب زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ اس میں اہل بیت کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اور یہ حدیث جو آپ نے پیش کی رسول اللہ کی, اس میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں بیویاں رسول کی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جناب زید ابن ارقم کا جواب صحیح مسلم شریف میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ بیویاں شامل نہیں ہو سکتی اہل بیت میں, بیویاں داخل نہیں ہو سکتی اہل بیت میں,
کیونکہ بیویوں کے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ وقتی ہوا کرتا ہے، کبھی رشتہ ہے کبھی نہیں ہے، ادھر طلاق دی ادھر اپنے گھر واپس۔ اہل بیت میں وہ صرف داخل ہے کہ جس سے رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے اپنا آواز سے پر محمد۔ صحیح مسلم شریف اس میں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہیں پر بھی آپ یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ لے آؤ صحیح مسلم شریف دیکھ لو اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ کا ارشاد کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہاں آپ کو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میری حالت نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیل بیان عرض کر سکوں، لیکن ذات کے علمی پہلو ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ انی تارک الفیکم الثقلین، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ثقلین بھی اور ثقلین بھی۔ عام طور سے مشکل یہ ہے کہ ثقلین پڑھا جاتا ہے اور ترجمہ ثقلین کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ذاکرین کی ایک خرابی یہ ہے کہ پڑھتے ہو ثقلین ہے، ترجمہ ثقلین کا کرتے ہیں۔ ثقلین ہے اور ثقلین ہے، توجہ رہے، دونوں طرح سے پڑھی گئی ہے حدیث اور دونوں طرح سے معنی صحیح ہیں۔ اس ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ، عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، کوئی چیز بھی بوجھل ہو، اس میں بھی وزن ہو، اس کو ثقل کہتے ہیں۔ تو اگر ثقلین پڑھیں گے تب کہا جائے گا دو وزنی چیزیں ہیں، دو بوجھل چیزیں چھوڑ کر جا رہا۔ اور دوسرا اس کا تلفظ ہے ثقلین۔ ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ثقلین جس وہاں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، تو اونٹوں کے اوپر جو زیادہ راہ رکھا جاتا تھا، جو توشہ رکھا جاتا تھا کہ جس کے بغیر سفر ممکن نہیں ہوتا تھا، ان صحراؤں میں، ان جنگلوں میں، ان ریگستانوں میں جس کے بغیر وہ سفر ممکن نہیں ہوتا تھا، تو وہ توشہ رکھا جاتا تھا، اور زیادہ راہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اونٹ کے دونوں طرف رکھا جاتا تھا تاکہ بیلنس برابر رہے، کیونکہ اگر ایک طرف بیلنس ہوگا تو وہ شے گر جائے گی زمین کے اوپر۔ بیلنس برابر رکھنے کے لیے اس کو دو حصوں میں بانٹا جاتا تھا، جس کو عربی میں ثقلین کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں ثقلین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر طے نہیں ہو سکتا تھا جب تک دونوں طرف برابر کا بوجھ نہ ہو، برابر کا توشہ نہ ہو۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر پورے صراط سے گزرنا ہے تو جب تمہارے ہاتھ ایک قرآن کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے، ایک دامن اہل بیت پر ہاتھ ہونا چاہیے، تبھی پورے صراط سے گزر جاؤ گے، ورنہ ایک پر ہاتھ رہا تو سیدھے دھڑام سے جہنم کے اندر۔ ایک صلوات بھیجے برنا آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے، آپ حالت ہی دیکھ رہے ہوں گے، زیادہ مشکل ہو رہا مجھے بولنا بھی۔ آپ توجہ رکھیں، بس 5 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ قرآن و اہل بیت کو ساتھ کیا اللہ رسول اللہ نے حکم الہی سے، قرآن اہل بیت کو دونوں کو ساتھ کیا۔ تو اتنی بہت صاحبان ذوق تشریف فرمائے، شعراء بھی تشریف فرمائے، یہاں پر چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنی ہم آہنگی ہے اور آپس میں اتنی محبت ہے، اور اتنی یگانگت ہے، اور اتنی دوستی ہے، کیونکہ رسول ساتھ کر گئے ہیں۔ ارے توجہ رکھیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جب بولنے والے مدح اہل بیت میں خاموش ہو گئے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات، بولنے والے خاموش ہو گئے، کبھی دولت کے زور پر خاموش ہوئے، کبھی حکومت کے زور پر خاموش ہوئے، کبھی تلواروں کے زور پر خاموش ہوئے، کبھی نیزوں کے زور پر خاموش ہوئے، معلومہ مدح اہل بیت پہ خاموش ہو گئے۔ مگر ایک خاموش ایسا ہے جو ہمیشہ مدح اہل بیت پہ بولتا رہا،
ایک خاموش ایسا جو ہمیشہ گویا رہا، اور آپ کی جانی پہچانی اصطلاح میں کرتے ہوں، ایک صامت ایسا ہے جو ہمیشہ مدح اہل بیت پہ ناطق رہا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا قصیدہ ہے، مدح اہل بیت ہے قرآن مجید۔ بلکہ بہت سے اہل سنت علماء نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں صرف اور صرف شان اہل بیت میں نازل ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ یہ تو اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے پورا قرآن مدح اہل بیت میں ہے، اور پورا قرآن قصیدہ اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ اب صاحبان ذوق میں درس کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا ہر نقطہ اگر اشارہ کر رہا ہے تو اہل بیت کی طرف، اور قرآن کا ہر خط اگر راہیں بنائے ہوئے ہیں تو در اہل بیت تک۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید صاحبان ذوق جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر دائرہ، قرآن مجید کا ہر دائرہ حد بندی کیے ہوئے ہے، حصار کھینچے ہوئے ہے۔ ارے ہر دائرہ قرآن کا حد بندی کیے ہوئے ہے کہ مدح کو نہ کسی غیر تک جانے دیں گے، نہ کسی غیر کو اندر آنے دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآلہ۔ سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پہلے اتری تو سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کا عمل پہلے ہو گیا، توجہ رہے، اگر اہل بیت کا کوئی عمل پہلے ہو گیا تو آیت قرآن کی مدح کرتی ہوئی اتری کہ دیکھو عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی فکر یہ پوری توجہ رہے، اہل بیت کو فکر یہ تھی کہ قرآن کی کوئی بھی آیت بے عمل نہ رہنے پائے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کو یہ فکر تھی کہ قرآن کی کوئی آیت بے عمل نہ رہنے پائے، اور قرآن کو یہ بے چینی تھی کہ اہل بیت کا کوئی بھی عمل بے مدح نہ رہنے پائے۔ ایک صلوات ایک صلوات بلند آواز سے محمد۔ اور شاید آج سے 10-12 سال پہلے میں نے فرما آپ کے امام باڑے میں یہ بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو آج آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں، 2 منٹ بس۔ آپ دیکھیں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے، جبکہ میں نے کہہ دیا صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کے بعد بھی جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ بھئی کیا کیسے صحیح نہیں ہے؟ صاحب ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ تو کیا دلیل موجود ہے؟ کہ صاحب دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حدیث میں صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جبکہ رسول اللہ بہت سی چیزیں چھوڑ کے گئے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہا کہ دیکھیے رسول اللہ بہت سی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، تو اگر رسول اللہ کا ارشاد ہوتا، اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو تمام چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا جو رسول چھوڑ کر جا رہے تھے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا بھئی کیا کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا صاحب دیکھیے اہل بیت چھوڑ کر گئے، قرآن چھوڑ کر گئے، ازواج چھوڑ کر گئے، اپنی امت چھوڑ کر گئے، جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہ ممبر چھوڑ کر گئے، جس مسجد میں خطبہ دیتے تھے وہ مسجد چھوڑ کر گئے۔ تو اگر آپ فہرست بنائیں گے تو طویل فہرست بن جائے گی۔ یہ تمام چیزیں رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اگر رسول کا ارشاد ہوتا، اگر رسول کا کلام ہوتا، رسول کی حدیث ہوتی تو پوری فہرست ہونا چاہیے تھی کہ یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ازواج چھوڑ کر جا رہا ہوں، اصحاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، مسجد چھوڑ کر جا رہا ہوں، ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کی پوری فہرست ہونا چاہیے تھی، لیکن آپ کہتے ہیں رسول نے صرف اتنا ہی کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لہذا اس حدیث کو ہم صحیح نہیں مانتے۔
اس حدیث کو ہم درست نہیں مانتے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کس چیز کے سلسلے میں ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں تقریر ختم کروں اور اس کے بعد کہوں کہ دیکھیے میں کتنی چیزیں میں یہاں درگاہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ قالین یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ لاؤڈ اسپیکر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ فرش یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ ممبر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ تمام چیزیں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لہذا میرے اوپر کوئی درگاہ والوں کا احسان نہیں, کیونکہ میں درگاہ میں اتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے حق یہ حاصل نہیں ہے کہ کیا آپ یہ ممبر اپنے ساتھ لائے تھے, کیا یہ فرش اپنے ساتھ لائے تھے, کیا یہ قالین اپنے ساتھ لائے تھے, کیا لاؤڈ اسپیکر اپنے ساتھ لائے تھے, کیا مجمع اپنے ساتھ لائے تھے. یہ سب چیزیں تو آپ کو یہیں ملی. ارے توجہ رہے, سب چیزیں تو آپ کو یہیں ملی. لہذا جو چیزیں یہیں ملی ان کے لیے آپ کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاں, گھر سے اگر 150 روپے جیب میں رکھ کر لائے ہیں وہ اگر یہاں چھوڑیے تو ہم سمجھیں گے کچھ چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لایا ہو اسی کے لیے کہنے کا حق ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ممبر رسول کو یہی ملا, مسجد یہی ملی, بیویاں یہی ملی, اپنے ساتھ نہیں لائے تھے. امت یہی ملی, اصحاب یہی ملے, سب یہی ملے. تو ان کے لیے کہنے کا حق ہی نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. صرف 2 چیزیں لے کر آئے تھے, صرف 2 چیزیں لے کر آئے تھے. قرآن قلب میں لے کر آئے تھے, اہل بیت صلب میں لے کر آئے تھے. تو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کر جا رہے ہیں. اسی رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. صلوات بھیج دیں. بارگاہ الہی میں ہم دست دعا ہیں کہ پالنے والے اس مبارک مسعود موقع پر جو ہمارے حاضرین بزم ہیں ان کی جو جائز دلی تمنا ہے وہ پوری فرمائے. ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے, جو مفروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے, جو بے اولاد ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے. پالنے والے جو حج و زیارات کی متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے. پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ہیں, خصوصیت سے جو دوستداران محمد آل محمد علیہ السلام ہیں, ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے. پالنے والے جہاں جہاں بھی مصیبتیں آ رہی ہیں مومنین کے اوپر, عراق میں, ایران میں, لبنان میں, خاص طور سے سیریا اور شام میں, کہ جہاں پر یہ القاعدہ کے لوگ اور جو سعودی عرب و قطر و عوام, یہ جو امریکہ کے پٹھو و غلام ملک ہیں, ان کے ایجنٹ اس طرح سے قہر ڈھا رہے ہیں, وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. پالنے والے ایسی ساری حکومتوں کو نیست و نابود فرمائے. پالنے والے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. پالنے والے قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو, مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو, پرچم اسلام سربلند رہے, پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں کو جانے سالوں میں شمار فرما. ایک صلوات بلند آواز سے محمد